اعتکاف کے حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اعتکاف کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے، اور اعتکاف اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، تو زندگی کے آخری ایام تک پردہ فرمانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ یعنی بہت سارے ایسے کام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیے اور کبھی چھوڑ دیے، لیکن اعتکاف حضور کا ایسا عمل ہے کہ حضور نے جب تک پردہ نہیں فرمایا ہجرت کے بعد ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ ایک حدیث ہمیں ایسی ملتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کسی مصروفیت کی وجہ سے اعتکاف کہیے کہ کرنے کا وقت نہ ملا، اسلام کا ابتدائی دور کا حالات ایسے تھے، تو ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا یا نہیں فرما سکے۔ تو حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ کتنے دن کا؟ 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی یہ 10 دن تو اس سال کے ہیں اور یہ 10 دن پچھلے سال کے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتانے کے لیے میں معاذ اللہ کروڑ بار معاذ اللہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت حاصل کرنے کے لیے، ارے جنت تو ان کے غلاموں کے لیے ہے، وہ تو مالک جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دینے کے لیے، اپنی امت کو سکھانے کے لیے اعتکاف فرمایا۔ ثواب کیا ہے؟ فرمایا تو بندہ مومن اعتکاف کرے گا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا میں نے یہ غور کیا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں جن کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، تو اب یہ جو ثواب ہمیں مل رہا ہے، یہ حج کا ثواب مل رہا ہے، یہی رہ کر مجھے ایسا لگتا ہے، میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ یہاں رہ کر وہ کام کر لیتے ہیں جس کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے نا، تو کچھ دن تو ثواب ہی کماتے ہیں حج کا، اور کچھ دن کے بعد اللہ حقیقت میں ہی حج کرا دیتا ہے۔ کچھ دن تو وہ حج کا ثواب کماتے ہیں، پھر اللہ ان کی اس نیکی کو قبول کر لیتا ہے اور انہیں حقیقت میں حج اور عمرہ کرنے کا موقع اور توفیق دیتا ہے۔ اور آپ یہ نہ سوچیے کہ صاحب میں حج میں کیسے جاؤں گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ حج اور عمرہ کا مطلب بڑی تعجب کی بات ہے آپ کے لیے کہ حج اور عمرہ پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے۔ جس دن آپ کا بلاوا آئے گا تو بلاوا بعد میں آئے گا، اللہ پیسوں کا انتظام پہلے کرا دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ جب اس کو بلانا ہوتا ہے راتوں رات غیب سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا ثواب 2 حج، اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے۔ آخری مہینے میں اعتکاف کیوں ہوتا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ آخری مہینے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جس کو معلوم سے نہیں بول رہے، اب جس کو معلوم سے نہیں بول رہا ہے تو کسی بھی بولے۔ اعتکاف آخری 10 دنوں میں اس لیے رکھا گیا کہ جو 1 رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، 1 رات 1000 مہینوں سے افضل ہے جس سے شب قدر کہا جاتا ہے۔ 10 دنوں میں اعتکاف اسی لیے کیا گیا کہ گھر میں رہنے والا بندہ جب جا کے بستر پہ لیٹتا ہے تو اس کو تھوڑا سستی اور غفلت ہو جاتی ہے، پھر جب بستر مل گیا تو اسے پھر مسجد جانا کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا ہے۔
اور بستر بھی جو ہے گزر جاتی شب قدر. تو اس لیے اعتکاف کہ بندہ دنیا سے رشتہ توڑ کے اللہ سے رشتہ جوڑ لے تاکہ 10 دن نیکیاں تو کما لے، لیکن جو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ شب قدر بھی اس کو نصیب ہو جائے. اب بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، 27 شب کو خاص کر دیا. کیا کیا؟ 27 شب کو خاص کر دیا. بزرگوں نے اپنے اپنے طور پہ یہ جس کو جیسا لگا، کسی نے کہا 21 کی شب قدر ہوتی ہے، کسی نے کہا 23 کی شب قدر ہوتی ہے، کسی نے کہا 27 کی ہوتی ہے، کسی نے 29 کا کہا. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میرے نبی نے ہمیں 5 راتیں دی ہیں، خود رسول اللہ نے خاص نہیں کیا، کیا میرے نبی کو نہیں معلوم تھا؟ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا علم غیب دیا، میرے آقا سب جانتے تھے. لیکن میرے نبی نے ایک دن خاص اس لیے نہیں کیا تاکہ میری امت پوری سال جو عبادت نہیں کرتی ہے وہ ایک رات خاص کر دوں گا تو ایک رات عبادت کر کے جا کے سو جائیں گے. رسول اللہ نے اس لیے رات کو خاص نہیں فرمایا تاکہ ایک امت کی ایک رات کی تلاش میں میری امت 5 رات عبادت کرے، تاکہ ان کے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ بڑھ گئے ہیں، ان گناہوں کے بدلے میں اللہ ان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے پر فرما دے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خاص نہیں فرمایا. اب ہم ہیں کہ خاص کرنے لگے، لیکن میرا اپنا عمل یہ ہے، یہ صرف بھیڑ آ جانے کے بعد ہی نہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے میں نے 5 رات جاگنے کی عادت ڈالی الحمدللہ بچپن کے زمانے سے. یہ درس بخاری شریف جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کہہ لیجیے کہ 2000 تقریباً 8 سے درس بخاری شریف چل رہا ہے. میرا رمضان کی مبارک بات ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 10-12 سال میں درس بخاری شریف ہوتی تھی. اور جب درس بخاری شریف نہیں ہوتا تھا تو ہم ان مبارک راتوں میں شبینہ کرتے تھے جاگنے کے لیے اور عبادت کے لیے سے. کہ ان راتوں میں جاگنا ہے. آپ جانتے ہیں جو لوگ ان 5 راتوں میں جاگتے ہیں ان سے جا کر پوچھ لیے کہ انہوں نے ان 5 راتوں میں کیا پایا. انسان پورے سال دنیا بھر کی منت مرادیں کرنے کے بعد وہ سب کچھ حاصل نہیں کرتا ہے جو ان 5 راتوں میں جاگنے سے اللہ اس کو دے دیتا ہے. سمجھ گیا؟ تو اعتکاف 10 دن کا آخر میں اسی لیے رکھا گیا تاکہ بندہ مسجد میں رہے گا تو وہ کسی نہ کسی انداز میں شب قدر کو پا لے گا. علماء نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ شب قدر تو ہے ہی، مگر بندے کا اعتکاف میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم دنیا میں کسی کی چوکھٹ پہ جا کے پڑ جائے، دنیا میں کسی کی چوکھٹ پہ جا کے ڈیرا ڈال دیں اور کہیں کہ جب تک ہماری بات سنی نہ جائے گی تب تک ہم جائیں گے ہی نہیں. مہمان تو 3 دن کا بندہ بنتا ہے، لیکن کسی کی جب کسی کوئی آرزو لے کے جاتے ہیں، کوئی مراد لے کے جاتے ہیں، کوئی بات منوانی ہو، کبھی 4 دن 6 دن ہفتے بھر بھی رکنا پڑ جاتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے، کام کرانے کے لیے. تو ہمارے بزرگوں نے یہی مثال دی، فرمایا اعتکاف بھی ایسے ہی ہے کہ بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جا کے بالکل دھونی روا دیتا ہے، اٹھ جاتا کہ مولا اب 1 دن 2 دن نہیں، اب تو کبھی جاؤں گا جب کہ تو چاند رات تک میری تمام مرادوں کو پورا کر دے. اعتکاف بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے اور عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ اور مرد بھی ہر مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے بلکہ اسی مسجد میں اعتکاف کریں گے کہ جہاں جماعت کے ساتھ نماز قائم ہوتی ہے، باضابطہ پوری امام ہے اور ساری چیزیں ہیں وہیں پر. اور رمضان میں اعتکاف کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزے سے ہو بندہ، بغیر روزے کے اعتکاف رمضان کا جو 10 دن کا وہ صحیح نہیں ہوگا.
اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں مسجد بیت میں اعتکاف کریں. بیت گھر کو کہتے ہیں، مسجد بیت کا مطلب ہوا گھر کی مسجد، یعنی کوئی گھر کا ایک حصہ خاص جو نماز کے لیے بالکل بند کر کے خاص کر دیا گیا. جیسا اب اس روم میں نماز ہی ہوگی، یہ مسجد کے روم میں عورتوں کے لیے کوئی ناپاک بندہ نہیں جائے گا، کوئی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کو مسجد بیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عورتیں وہیں پر اعتکاف کریں گی، اپنی ضرورت کے لیے حاجت کے لیے نکلیں گی اور وہاں سے نکلیں گی تو کسی سے بات نہیں کریں گی. اسی طرح جو یہاں مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ گھر والے بچوں کے بہت سارے جو قریب کے ہوتے ہیں آئیں گے تو ہر نماز میں ان کے قریب بیٹھ کے ان کی پیٹ چلائیں گے، جیسے ہاں بھائی ٹھیک ہو، بڑھیا چل رہا ہے. یہاں کوئی میدان جنگ ہے، یہاں کوئی پریشانی ہے. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں آپ اس سے معلوم کر لیجیے جتنا مان سمان عزت اور محبت انہیں اپنے گھر میں نہیں ملتی ہے جتنی الحمدللہ اس مسجد میں دستن ہم دیکھتے ہیں. اس محفل میں بھی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، پوچھ لیجیے. تو یعنی بات نہیں کرنا چاہیے. آپ آ رہے ہیں سلام دعا مصافحہ بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ایک جملہ خیریت کبھی مسجد کے اندر جو ہے ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے لوگ بیٹھیں گے 15 منٹ 20 منٹ سب باتیں کریں گے، کھانا بتاؤ کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کب سوئے تھے، کب جاگے تھے، پورا مطلب شجرا. یہ غیر مناسب بات ہے. مسجد کے اندر جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اگر مسجد کی حد سے باہر نکل کے اس نے ایک جملہ بول دیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا. سمجھ لیں؟ اس لیے کیا ہے جس کے بچے بھی بیٹھے بس سلام دعا مصافحہ اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مرد گھر میں اعتکاف کریں گے، عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں گے. صحیح نظر نہیں ہے آپ کا؟ کہاں کریں گے؟ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی اور مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے. اعتکاف آپ اس میں لیجیے حدیث اور قرآن میں جو فضیلت آئی ہے وہ تو آئی ہے، لیکن میں خود بھی اعتکاف میں بیٹھا ہوں کئی سال. حالانکہ میری ابھی بھی خواہش ہوتی ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی ہر سال، لیکن بہت سارے ایسے کام عید کے موقع پر ہوتے ہیں، عید کے نماز کے مسائل، ساری تیاریاں، سارے معاملات مسائل دیکھنا. اب یہ پوری امت جو اعتکاف میں بیٹھتی ہے، میں بیٹھ جاؤں تو یہ خود ہی رہ جائے چاہتا. تو ان کے سارے معاملات اور مسائل ذمہ داریاں مجھے ایک خادم کی حیثیت سے نبھانی ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں 10 دن تک، افطار میں، سحری میں، کھانا میں، سب کچھ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے میرا. بس یہ ہے کہ میں بیٹھ نہیں سکتا 24 گھنٹے کیونکہ باہر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. میں نے کئی بار اعتکاف کیا ہے. آپ یقین جانیے مسجد میں جو اس وقت رونق ہے 20 دن، یہ تو بہت عالیشان ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. لیکن جس دن آپ 20 میں رمضان کو دیکھیے گا، جس دن بچے اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں پھر دوبارہ سے ایک نور آتا ہے، ایک الگ ہی کیفیت اللہ کے گھر میں ہوتی ہے، ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، ایک الگ ہی رونق اور بہار ہوتی ہے. اور آپ یقین جانیے کہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے. ہم سال بھر میں تو دعائیں کرتے ہیں، شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے قبول نہ ہو، لیکن رمضان میں سارے پوتے سکے چل جاتے ہیں. شب قدر میں اعتکاف اللہ تمام ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب اب آپ نے بالکل ہی جو ہے ڈائریکٹلی اللہ کی بارگاہ میں آ کے 200 کروڑ روپے مانگ لیے. لیکن ہم سمجھنے والی بات یہ ہے ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں اب ہم نے مانگ لیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے. اللہ وہ ہمیں دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. دعا میں یہی چیز ہے، مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر دنیا میں قبول نہ ہو تو وہ دعا نیکیوں میں تبدیل کر کے آپ کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائے گی، جس کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا. دنیا کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو آپ کی زبان سے نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو. اس کا انداز یہ ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے جو ہم نے مانگا اللہ نے ہمیں سیم وہی دے دیا چونکہ وہ ہمارے لیے فائدے مند تھا، نقصان دہ نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں حضرت دعا میں یاد ہے، ابھی آپ دعا کرتے ہیں ہم تو گنہگار ہیں تو توبہ کرو مناسب. ہم تو گنہگار ہیں، کیوں گناہ کر رہے ہو؟ توبہ کرو مناسب. یہ کوئی بہانے والا ہم تو گنہگار ہیں.
دعا صرف عالموں کے لیے نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب حضرت کی حضور کی دعائیں قبول ہوں گی یا پیر صاحب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ دعا کا تعلق انسان کی نیت سے ہے، جو جتنی محبت اور عاجزی اور خلوص سے مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کی نہ وہ آمدنی ہو جائے، یہ بالکل کلیئر بات ہے، یہ ضروری نہیں میری دعا ہو آپ کی نہ قبول ہو سکتا ہے میری دعا آپ کے سبزے میں اللہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا میری وجہ سے قبول ہو جائے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن دعائیں ہم جتنی بھی کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، ہاں کسی کا بدلہ سیم ملتا ہے، کسی کا بدلہ اس سے آگے پیچھے ملتا ہے، اور جو نہیں دنیا میں قبول ہوتی ہے اس کے بدلے میں اللہ ہمیں نیکی عطا فرمائے۔ ہماری زبان سے نکلنے والی ہر بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو ایسے کئی بار ہوتا ہے یا کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن چند دن کے بعد آپ کو جان کے پتہ چلتا ہے کہ جو میں کرنے والا تھا اس میں نقصان ہو گیا، فلاں بندے کو کہتا ہے ارے بال بال بچے اللہ نے بچا دیا۔ وہ یہی چیز ہے، یہی مثال ہے، یعنی ہم جو چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو جائے، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا جو ہم چاہ رہے تھے، اللہ نے ہمیں وہ دیا جو ہمارے لیے بہتر تھا۔ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دعا مانگے جتنی زیادہ سے زیادہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے دعا کا مہینہ، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، دعوت پھیلانے کا مہینہ ہے، جھولیاں پھیلانے کا مہینہ ہے، اپنی عاجزی پیش کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کا مہینہ ہے، معاف کر دینے کا مہینہ ہے، دل بڑا کرنے کا مہینہ ہے، سینے سے لگانے کا مہینہ ہے، دوسروں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ افسوسناک صورتحال یہ امام صاحب نے جو دعا کرا دی اسی پہ آپ لوگ اکتفا کر رہے ہیں، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، نماز کے ہو جانے کے بعد سب کے جانے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے خود آدھا گھنٹے اپنے لیے دعا کر لیا۔ کتنی بری بات ہے یہ، کتنی بری بات ہے بھائی۔ میں امام ہوں، میں مختصر دعا کراؤں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم امام بن کے مصلی پہ کھڑے ہو تو یہ خیال رکھو کہ قوم کے تمہارے پیچھے جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، مجھے سب کا خیال کرنا ہے۔ لیکن آپ کی سوچیے نا، آپ اتنی جلدی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ افسوس افسوس، آپ کو سونا بھی رات کے 2 بجے ہے، یا پوری رات سحری تک ہمارے لوگ سوتے بھی نہیں ہیں، پوری رات آپ کو جاگنا بھی ہے، پھر بھی تراویح کے بعد آدھا گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، آدھا گھنٹے 10 میں شرکت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، آدھا گھنٹے وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے شکرانے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع دیا، اتنے گنہگار ہونے کے باوجود اتنا وقت نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، آپ نے مانگا تھا، آپ بیچاروں بس ایک بار کہہ دیا اللہ ہمیں ایک بنگلہ چاہیے اور بس چلے گیا، ویسے آرڈر چل رہا ہے آپ بس ایک گاڑی چاہیے، ایک بنگلہ چاہیے، ایک بار کہہ دیا نکل گیا مسجد، جیسے سرکار کا آرڈر چل رہا تھا، ہو گیا بس ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے جتنے گناہ کر لیے ہیں پہلے ہمیں اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، پہلے توبہ کرنا ہے، احساس کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں گرانا ہے تاکہ وہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اب دنیا کا بھی ایک نظام ہے، جب کسی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ ہم سے ناراض ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے سامان کی لسٹ دیتے ہیں یا پہلے اسے راضی کرتے ہیں؟ ایک بچہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اگر وہ ناراض ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے کوشش کرتا ہے ان کو مناتا ہے۔ محبت میں ہماری آپ کی زبان میں کہتے ہیں کئی بار بچے بھی اپنے ماں باپ کو چونا لگا دیتے ہیں۔ چونا لگانے کا مطلب ہے اولاد اور ماں باپ کا ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں جتنے بھی یہاں جماعت بیٹھے ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں ماں باپ کبھی ڈانٹ دیں، کبھی چلا دیں، کبھی ناراض ہو جائیں، ماں باپ کا ڈانٹنا چلانا ان کی ناراضگی بے عزتی نہیں ہے۔ جتنی عزت آپ کی اور جتنی محبت اور جتنا خیال وہ رکھتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا، سمجھ لیں؟ ماں باپ کی زبان سے نکلنے والے جملے ہمارے لیے خیر والے جملے ہوتے ہیں، ہمارے لیے عزت والے جملے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈانٹ پڑتی ہے تو اللہ ان کی ڈانٹ کی وجہ سے گھر کے باہر ہمیں عزت دیتا ہے، یہ ہماری غلطیوں کی اصلاح کر دیتے ہیں، گھر کے اندر ہماری غلطی سدھار دی جاتی ہے تو باہر عزت ملتی ہے، اور جس کی غلطی گھر میں نہیں سدھرتی ہے وہ زمانے کے سامنے جا کے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں بڑی عظیم ہے، اللہ کے سامنے مانگنے کا مزاج پیدا کریں۔ میں نے تہجد کے حوالے سے بھی کئی بار کہا صبح میں اٹھا کریں، سحری کے وقت اور اس کے بعد مسجد آیا کریں، اللہ توفیق دے۔ گھر میں ماحول نہیں ہوتا اتنا،
مسجد آئے، وضو کریں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی بھی پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑا کے دعا مانگیں. رمضان بعد میں گزرے گا، اللہ آپ کی دعائیں پہلے قبول فرما دیں گے. افسوس کی بات ہے نا کہ لوگ جو ہے دعا تعویذ والوں کے پاس تو 20,000 روپے لے جا کے دیتے رہے، اور یہاں 100% آفر چل رہا ہے بالکل فری، اور یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں لینے کے لیے تیار نہیں. یہ بہت ساری بات ہے. آخری بات آپ کو بتاؤں، ہم نے اعتکاف مسجد نیلگران محلہ والا میں 10 دن کا کیوں شروع کیا؟ یہ ایک سوال، اس کا جواب سنیے. میں نے تقریباً مجھے اب 4 سال مکمل ہو گئے بھیلواڑہ میں، اور اتنے زمانے میں کئی جگہ مجھے شادیوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، حالانکہ اب تو میں نکاح وغیرہ نہیں پڑھاتا ہوں. تو میں نے دیکھا کسی کی شادی 25 سال میں ہو رہی ہے، کسی کی 30 سال میں، اور ہمارے چچا لوگ دوبارہ بھی ذرا سا کا مہر بن جاتا ہے 50 سال میں، بسم اللہ اللہ اکبر. تو بہرحال اس طرح کی شادیاں ہوئی. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ 20 سال کے بندے سے لے کے 50 سال کے انکل تک کسی کو بھی پہلا کلمہ یاد نہیں. سمجھا؟ کسی کو پہلا کلمہ یاد نہیں. اب آپ غور کیجیے، جس قوم کو وہ کلمہ ہی یاد نہ ہو کہ جس کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو اس قوم کا اگلا اسٹیپ کتنا اپر لیول ہوگا یا کتنا ڈاؤن ہوگا. وہ قوم جو کلمہ نہ جانتی ہو وہ اسلام دین اور رسول کے بارے میں کیا جانے گا. ہم نے کچھ کورسز شروع کیے، اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد بالغان مدرسہ شروع کیا پڑھانے کے لیے. لوگوں نے شوق دکھایا، لیکن اب مجبوری سب کے ساتھ یہ تھی کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں رات کے 9 بجے 8 بجے اس طرح سے وہ اپنے ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے آتے ہیں. آئیں گے، فارغ ہوں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، کھانا کھائیں گے، یعنی 10 ساڑھے 10 ان کو گھر پہ مل جاتا ہے. اب اس وقت میں پڑھنے آنا، کب جائیں گے کب سوئیں گے، یعنی کسی طرح وہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا بہت سارے لوگ. پھر میرے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ دین سیکھنا فرض ہے. عالموں سے بھی سوال ہوگا اور آپ سے بھی سوال ہوگا، بلکہ قرآن شریف میں تو سورہ اعراف میں تھا انبیاء کرام سے بھی سوال ہوگا کہ دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. تو ہم اس کا کیا راستہ نکالیں کہ ہماری قوم کو، ہمارے جوانوں کو کم سے کم اتنا دین تو سمجھ میں آ جائے جتنا کہ ضروری ہے. اس کے بعد ہم نے یہ پلان کیا کہ انشاءاللہ 10 روزہ اعتکاف کی شروعات کریں گے. رمضان کے آخری ایام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ بہت سارے اپنی ضرورتوں کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کم سے کم ہمیں 10 دن کا وقت دے سکتے ہیں. اور جب 10 دن کا وقت دیں گے تو انشاءاللہ ہم انہیں 10 دن میں کم سے کم جو کلمے ہیں وہ یاد کرائیں گے، جس میں 5 وقت کی نماز درست ہو جائے، وہ سورتیں یاد کرائیں گے، دعائے قنوت، تحیات، اور جو ہے مردے کو غسل و کفن دینے کا، فاتحہ خوانی، صلاۃ و سلام، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ان کو پڑھائیں گے. تو ہم نے دینیات کورس کے نام سے کورس کی ترتیب دیا، اس کو باضابطہ اس کی پوری فائل تیار کی گئی، اور اس کے بعد پھر اعتکاف شروع کیا. اب اس میں ہمارا 10 دنوں میں روٹین یہ رہتا ہے کہ نماز فجر کے بعد سے لے کے دن میں 11 ساڑھے 11 لاسٹ 12 بجے تک آرام کا وقت رہتا ہے. اور اس کے بعد آپ اٹھنے کے بعد وضو کریں، تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھیے، اور اس میں پھر جو ہے جو ظہر کے بعد کلاسیں ہوتی ہیں، تو جو آپ نے ایک دن پہلے سبق پڑھا ہوا ہے 12 بجے ساڑھے 12 بجے سے لے کر آپ یعنی ظہر کی اذان تک اس کو آرام سے یاد کر لیجیے. نماز ظہر ہوتی ہے، نماز ظہر کے فوراً بعد کلاس شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں باضابطہ ہم پڑھاتے بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں، دینیات پڑھائی جاتی ہیں، روحانی بھی درس ہوتے ہیں، حدیث کا درس بھی ہوتا ہے، تصوف کا درس بھی ہوتا ہے، عقیدے کی باتیں بھی، جتنا ہمارے لیے 10 دنوں میں ممکن ہے الحمدللہ وہ پڑھایا جاتا ہے.
اس کے بعد نماز عصر ہوتی ہے، نماز عصر کے بعد الحمدللہ جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ ہیں فوراً اسی جگہ پہ درود شریف کی محفل ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر محفل نعت ہوتی ہے، یعنی اس طرح کی جو نعتیں ہیں، جو کلام ہیں، جو ہمارے دل میں ہمارے آقا کا عشق اور زیادہ پیدا کرتے ہیں، اور زیادہ مدینے کی لگن ہوتی ہے، اور زیادہ رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اس طرح کے کلام منتخب کر لیے جاتے ہیں، تو مغرب تک جو ہے اس طرح سے جو ہے محفل نعت ہوتی ہے۔ ادھر دوسری جو ہماری ٹیم ہے وہ باضابطہ بازار سے شاپنگ کر کے افطاری کی تمام تیاریاں جو ہے اوپر کرتی ہے، اور ہمارا کانسیپٹ یہ رہتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں سے پانی کا ایک گلاس بھی ہمیں اٹھوانا نہیں، یعنی کسی بھی طرح اعتکاف میں دنیا کا کوئی کام نہ ہو، سمجھ لو۔ تو جب اوپر دسترخوان لگ جاتے ہیں، تمام افطاری سیٹ ہو جاتی ہے، سب کچھ دسترخوان پر لگ جاتا ہے، تب آپ ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب چلیے 10 منٹ 15 منٹ رہ گئے، اب اوپر اعتکاف کا چونکہ ہمارے نبی نے فرمایا دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے جب اعتکاف ہو افطار کا وقت سامنے آ جائے، اور افطار سامنے ہو، دسترخوان لگاؤ، تو یہ افطار جو ہے دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، تو پھر وہاں دعا ہوتی ہے، اپنے اپنے طور پر لوگ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے مغرب کی نماز کے بعد پھر تھوڑا سا وقت رہتا ہے، تو وہ اپنے حساب سے ذرا سا آرام، نماز عشاء میں تراویح، اور تراویح کے بعد اب کیا ہوتا ہے 10 دنوں میں 5 دن جو ہے شب قدر ہوتا ہے، جس میں درس بخاری ہوتا ہے، اور 5 دن خالی ہوتے ہیں کہ جس میں شب قدر نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز تراویح کے فوراً بعد بچوں کے دسترخوان کھانے کے لگا دیے جاتے ہیں، اور جب دسترخوان لگ جاتا ہے تو بلایا جاتا ہے، اور جب وہ کھانا کھا لیں تو آپ سیدھے نیچے جائیے، آپ کو نہ اٹھانا ہے نہ رکھنا ہے، آپ کو کوئی لینا دینا نہیں، کچھ ساری ٹیم الگ تیار ہوتی ہے۔ تو جس رات درس بخاری ہوتی ہے تو پوری رات درس بخاری میں بچے شرکت کرتے ہیں، اور جس رات درس بخاری نہیں ہوتی ہے اس رات میں تراویح کے بعد کھانا کھا کے 1-2 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد تقریباً رات کی 1 بجے سے پھر ایک روحانی درس شروع ہوتا ہے 1.5-2 گھنٹے کا، تو 2:30 بجے 3 بجے تک ایک بہت خوبصورت سا یہ پر صرف اعتکاف والے لوگ رہتے ہیں، بالکل آخری وقت ہوتا ہے، 10-5 منٹ بچے آرام بھی کر لیتے ہیں، تو وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جو ہے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو درس ہوتا ہے، درس کے بعد پھر جو ہے تہجد کی نماز ہوتی ہے، اور تہجد کی نماز کے بعد پھر سحری، اور سحری کے بعد فجر کی نماز ادا کرنا۔ تو اس طرح سے یہ 10 دن کا الحمدللہ ہمارا روٹین چلتا ہے ہمیشہ۔ آپ لوگوں کی دعا سے اس سال بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ پورے روٹین کے مطابق، اور پچھلے سال سے اور بڑے پیمانے پر انشاءاللہ اس سال بھی اعتکاف ہوگا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ بچوں کو 9 دن تک جو ہم پڑھاتے ہیں، تو بس یہ نہیں کہ بس آپ نے پڑھ لیا، آپ کو یاد ہوا کہ نہیں ہوا، یہ کام چلا گیا آگے سے سال میں، بلکہ 9 دن باضابطہ سوال کا پرچہ بھی بنتا ہے، اور یہاں ایگزام بھی ہوتا ہے، کاپی بھی چیک کی جاتی ہے، اور اس کا رزلٹ بھی آتا ہے، اور اس کا رزلٹ آنے کے بعد جو بچے 1st 2nd 3rd ہوتے ہیں ان کو اس لیول کا انعام بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو کچھ لے کر جائیں، کچھ حاصل کر کے جائیں۔ تو ہم نے یہ جو اعتکاف شروع کیا، ہمارے اعتکاف شروع کرنے کی ہماری اس دن بھی نیت یہ تھی، آج بھی نیت یہ ہے کہ ہماری قوم کے وہ جوان جنہیں آج تک کلمہ یاد نہیں، نماز یاد نہیں، اسلام نہیں جانتے، دین نہیں جانتے، کوئی سورت یاد نہیں، اتحیات یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں، غسل و دفن نہیں جانتے، کسی طرح اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ نہیں پڑھنا جانتے، پورے سال ان کے پاس کام کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، کم سے کم یہ 10 دن ان کے پاس ایسے ہیں کہ جن 10 دنوں میں یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ ہماری تو خیر کیا ہوتا ہے، اللہ نے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو لوگ بھی اعتکاف میں اس سال بھی بیٹھنا چاہیں گے، میں نے اعلان کر دیا تھا، ذکی بھائی شیخ سے رابطہ کر لیں گے، پچھلے سال کا پوسٹر بھی ہے، وہ شاید میرا خیال ہے آج بھی شاید پوسٹر جاری کر دیا جائے گا، رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ 10 دن اتنے عظیم میں بندہ اپنے دل میں جو سچی نیت لے کے بڑی سے بڑی نیت کو لے کر بیٹھتا ہے، 10 دن گزرتے اللہ اس کی نیت کو مراد پوری کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی نیت کیجیے، اپنے جوان بچوں سے بھی نیت کرائیے، آپ بھی نیت کیجیے، کوشش کریں گھر میں ہماری ماں اور بہنیں وہ بھی اعتکاف کا ماحول بنائیں۔ پتہ نہیں ہے زندگی ہماری کتنے دن کی ہے، دوبارہ یہ موقع ملے نہ ملے، ہمیں سال بھر افسوس ہوتا ہے اگر یہ مبارک دن چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے پچھلے سال کیا ہوا، پچھلے سال کچھ دن یعنی مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت کرنی ہوتی ہے،
اب کچھ لوگ کیا 10-15 دن پہلے سے کشمکش میں تھے، بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں تو بیٹھوں نہ بیٹھوں. اب جس دن مغرب کی نماز ہوگی 20 رمضان کو، ٹھیک ہے، اب مغرب کے بعد حضرت ابھی کوئی آپشن ہے، کوئی صورت نہیں کرو. کیوں؟ کرنی بہت زیادہ کشمکش تھی، دل بہت زیادہ تھا بیٹھنے کا، بس فائنل نہیں کرتا ہے بیٹھنے. اب جیسے ہی شام کا وقت ہوا اب ہمارا دل کرا بیٹھنے کا، تو ہم نے کہا بس اب تو آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑ لیتے ہیں، کیونکہ جو اعتکاف سنت ہے اس کا ایک وقت متعین ہے. یہ بالکل ایسے ہی وقت نکل گیا ہے تو پھر تو سوائے افسوس، ندامت اور شرمندگی کے ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے. تو اس لیے ماحول بنائیے، تیاری کیجیے، پلاننگ کیجیے. آپ خود بھی کریے، آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بھائی ایسا ہو، آپ کا بیٹا ایسا ہو جو یہ کر سکتا ہے، کوشش کیجیے کہ انہیں یہ موقع ضرور دیں 10 دن کا. وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا، آپ کے کاروبار کے لیے بھی دعا کرے گا، آپ کی پریشانیوں کے لیے بھی دعا کرے گا. اور سب سے امپورٹینٹ بات یہ ہے کہ جتنا دین ضروری ہے کم سے کم اتنا سیکھ کر نکلے گا. دین اتنا سیکھ لے گا کہ کم سے کم ایمانداری سے نماز پڑھ سکے، اللہ کو یاد کر سکے، اپنے نکاح میں کلمہ پڑھ سکے، اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے ایصال ثواب کر سکے اور جو ہے مغفرت کی دعا کر سکے. ہاں بس اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس بچے بالغ ہونا چاہیے، سمجھدار. کیونکہ اللہ کا گھر ہے تو اس کا بھی اپنا ایک احترام ہوتا ہے. بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ مسجد کا احترام اس کی سمجھتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد پھر کسی بھی عمر تک جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی خواہش مند ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.